اعتکاف کے متعلق سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی صورت نفلی اعتکاف، دوسری قسم واجب اعتکاف اور تیسری قسم مسنون اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ جتنی دیر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ مسجد میں جتنی دیر ٹھہرے آپ کا اعتکاف رہے گا۔ جب آپ مسجد سے چلے گئے تو آپ کا اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ اعتکاف 1 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 10 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو، جتنی دیر بھی آپ مسجد میں ٹھہرے رہے آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ جب آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آگے ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آپ نے کوئی خاص نظر مانی، آپ نے خاص منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو آپ کے اوپر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ جیسے ہم نفل نماز شروع کرتے ہیں تو نفلوں کو ادا کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب ہم آغاز کر چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر نیت باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز کو توڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، جب آپ کوئی نظر مانتے ہیں، اور نظر وہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہو کہ آپ فلاں چیز کی نظر مان سکتے ہیں۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 ایام کا اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بھائی ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ نے جس کے وقت میں فروانی رکھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف والی سنت کو ضرور پورا کرے۔ جیسے دوسری عبادات ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ اسی عبادت کی طرح ایک عبادت ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلی امتوں میں جو انبیاء بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف والی سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ وفات تک اللہ کے نبی اعتکاف کرتے رہے، اعتکاف کا اللہ کے نبی حکم فرمایا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، خود بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر میں قیام کرنا، اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، اللہ کے گھر میں ٹھہرتے ہوئے اللہ سے دوستی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا۔ اور مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، 10 دن کے لیے بیٹھنا اور بڑی بات ہے، اور ہر وقت نورانیت میں رہنا۔ یہ جو عبادت ہے نا، جسے اللہ نصیب فرماتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ نے جس کو قبول کیا ہے اس کے لیے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور جو رہ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو وہ جو دن ان کے پاس فرصت کے ہیں وہ ان دنوں میں ہی اعتکاف کر لیں۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لیے اگر سنت اعتکاف آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، نفل اعتکاف آپ کو حاصل ہو رہا ہے، تو جتنے دن فرصت ہے، 10 دن نہیں ہیں، 8 دن ہیں، 6 دن ہیں، 2 دن ہیں، 1 دن ہے، تو آپ اعتکاف ضرور کریں۔ اس کی بہت برکتیں ہیں، زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ حدیث میں کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرماتے ہیں، جس کی مسافت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی خوش نصیبی اور اس کا اتنا بڑا اجر، اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔
کچھ مسائل پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ عورت کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا طریقہ ہے۔ عورت بھی اسی طرح اعتکاف کرے گی جس طرح مرد اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اور سنت کو حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت برابر ہیں، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، جو مسجدیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ نماز، تلاوت، نوافل، اذکار وغیرہ کرتی ہیں، اس جگہ میں بیٹھ جائیں۔ اگر وہ جگہ نہیں ہے تو گھر کے کسی کونے میں کپڑا لگائیں اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کرنی، اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہے۔ تو وہ اعتکاف کی نیت دل میں کرتے ہوئے اس جگہ میں بیٹھ جائے۔ اور ہاں یہ ہے کہ عورت جو ہے گھر کے کام کاج کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر وہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کو کھانا دینے کے لیے کوئی اور نہیں ہے تو وہ اپنا کھانا اٹھا کر جلدی سے وہاں پہ لے آئے۔ یہ جو تمام کام ہیں ان کاموں کے لیے پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے یکسوئی ہو کر اللہ کے حضور بیٹھنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں لوٹنی چاہیے۔ ایک مسجد میں صرف ایک شخص نے اعتکاف کیا اور اس کا بھی اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب مسجد میں ایک بھی شخص اعتکاف نہیں بیٹھا۔ اب اس کا گناہ پورے محلے پر ہوگا، پوری بستی پر یا قصبے پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پورے محلے والوں میں سے ایک شخص بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر نہیں بیٹھتا پھر گناہ گار ہے۔ اب یہاں پر ایک شخص بیٹھ گیا تھا تو سب کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ ادا ہو گیا تھا۔ اب اس کا جو اعتکاف ٹوٹا ہے وہ کسی عذر کی بنا پہ ٹوٹا ہے۔ اب اس شخص پر اس اعتکاف کی قضا ضروری ہے، تو پورے محلے والے گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اس پر اعتکاف کی قضا ضروری ہے۔ کیا اعتکاف کی حالت میں معتکف غسل کر سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل غسل کر سکتا ہے۔ مجبوری یہ ہے، شرعی عذر ہے، غسل ضروری ہے اس پہ، تو پھر وہ غسل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور امر مجبوری بھی نہیں ہے، وہ بلا وجہ بار بار غسل کرنے جاتا ہے تو اس کو غسل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ناخن کاٹ سکتا ہے، لیکن مسجد میں حدود کا خیال رکھے کہ یہ ناخن جو کاٹ رہا ہے وہ مسجد کی حدود میں نہ گرے، کیونکہ مسجد تقدس کی جگہ ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ناخن کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بعد میں کسی کچرے والی جگہ پہ ڈال دیا جائے۔ روزے کے بغیر سنت اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا ہے، تو روزہ رکھ کے مسنون اعتکاف کرنا یہ شرط ہے، روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ مسنون اعتکاف کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے اور اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف میں موبائل پر دعائیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ موبائل نہ ہی لے کے جائے، کیونکہ اعتکاف میں مقصود یکسوئی ہے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمتیں جو لوٹے وہ یکسوئی ہو کر لوٹے۔ اعتکاف میں اذان کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ اذان دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو سپیکر ہے مسجد کے اندر ہو، مسجد سے باہر نہ ہو۔ اقامت پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے اذان بھی دے سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت پہ جانا ہے تو جو مسجد کی چھت پر جانے والی سیڑھیاں ہیں وہ مسجد کی حدود میں ہوں۔ اگر مسجد کی سیڑھیاں مسجد کی حدود میں ہیں، اندر سے ہیں، تو پھر وہ اوپر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتکاف والی یہ سنت ادا کرنے والا بنائے۔ بھائی یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں یہ رحمتیں پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں، اس لیے اللہ کا قرب بھی حاصل کریں، اللہ کی رحمتیں بھی لوٹیں۔